میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سنی ہیں، بزرگوں سے سنی ہیں، کابرین سے سنی ہیں کہ ایک وقت ہوگا کہ دجال آئے گا۔ دجال آئے گا اور وہ بہت ہی جھوٹا ہوگا۔ اس کی تمام نشانیاں ہمیں پتہ ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کا قد کتنا بڑا ہوگا، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا یا وہ کسی بیمار کو ٹھیک کر دے گا، پھر لوگوں کو کہے گا میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، اور لوگ ہیں سب کچھ جانتے ہوئے مانتے ہوئے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو میں کبھی سوچتا تھا کہ یار ایسے کون بد نصیب لوگ ہو سکتے ہیں جو بالکل ہی اندھے ہوں، کانے ہوں، گونگے ہوں، بہرے ہوں، کہ ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے اور تمام نشانیاں جو ہیں وہ ہمارے اکابرین ہمیں بتا گئے، ان کو نظر آ رہا ہے، پھر بھی اس پہ یقین کریں گے۔ لیکن اب جب میں اپنا سیاسی ماحول دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات وثوق سے کہی گئی، ہمیں بتایا گیا۔ بہرحال ہمارا تو دین ہے تو وہ تو الحمدللہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ تو اب ہمیں بھی ایوائڈ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو جھوٹ بول کر اپنی دکان بنا رہے ہوں، جو جھوٹ بول کر ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہوں، جو جھوٹ بول کے عوام کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہوں، جو جھوٹ بول کر پیسے کما رہے ہوں، دو نمبریاں کر رہے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں۔ لیکن بہرحال بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی، ہم کتنی دیر اپنے سیاسی مستقبل کے اندر پھنسے رہیں گے اور کب ہم پاکستان کی بات کریں گے؟ پاکستان میں ہمیں معاشی بحران ہے، ہمیں سیاسی بحران ہے، ہماری ایجوکیشن کا بحران ہے، ہماری ہیلتھ کیئر کا بحران ہے، ہماری یعنی آپ سمجھیں کہ ایگریکلچر کا بحران ہے، ہمارے یہاں پانی کا بحران ہے، ہمارے یہاں انوائرمنٹ کا بحران ہے، ہر چیز ہماری بحران میں ہے۔ لیکن کب ہم نے اپنی دکانوں کو الگ چھوڑ کر عوام کی بات کرنی ہے، اور ایسی بات کرنی ہے کہ جس میں یوتھ کی بات ہو، جس میں میرٹ کی بات ہو، جس میں کوئی پازیٹیوز ہوں، جس میں کوئی اچائی ہو، یا جس میں ایسی تنقید ہو کہ اس سے ہم سیکھیں اور ہمارا ملک بہتر ہو۔ کیا ہم نے وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ 14 مہینے ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے۔ اب 14 مہینے میں اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس کو لڑائی، اس کو جوابی فائر، اس کو جوابی فائر، مانا یہ بھی ضروری ہے، مانا یہ بھی ان کی مجبوری ہے، لیکن باقی کار حکومت تو چلانا ہے۔ اور جب اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں معیشت کی بات کرتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی۔ بھائی صاحب کسی نے بندوق رکھ کے تو نہیں آپ کو کہا تھا کہ آپ فائنانس منسٹر بن جائیں، یا پرائم منسٹر کو کسی نے زور زبردستی تو نہیں کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں۔ آپ کو خدمت کا شوق تھا، آپ خدمت کرنے آئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں، کوئی بھی ادارہ آپ لے لیں، میں کیونکہ ابھی میرا تعلق ریسنٹلی سپورٹس فیڈریشنز وغیرہ سے پڑا اور میں نے دیکھا وہاں پہ جو میں پاکستان کی 46 سپورٹس فیڈریشنز میں دیکھ چکا ہوں، اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو 1 سال گزر جائے گا، جتنی کرپشن ہے وہاں پہ، جتنی نااہلی ہے، جتنی انکمپٹنس ہے۔ میں اگر آپ کو ہسپتالوں کا ذکر کر دوں، ادویات کا ذکر کر دوں، نہری نظام کا ذکر کر دوں، بھال صفائی کا ذکر کر دوں، کھاد کا، ڈی اے پی کا، اور اسپیشلی کرائم کا اگر ذکر کر دوں، اور کرائم ٹریکنگ کا ذکر کر دوں، تو آپ لوگوں کے اوسان خطا ہو جائیں گے کہ ہم لوگ کتنی، پتہ نہیں، شاید 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ کیا ہمارا مستقبل ہے؟ کہاں جانا ہے ہم نے یہاں سے؟ ہماری ایس او پیز کیا ہیں؟ کون ان کو ڈیفائن کرے گا؟ کون ہمیں بتائے گا کہ یار اس طرح سے چلتے رہو، خدا کے لیے منزل آ جائے گی، آج نہیں آئے گی، 10 سال کے بعد آئے گی، 20 سال کے بعد آئے گی، لیکن یہ بھٹکتے رہتے ہیں ہم بیچ میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ کب ہم اس سے نکلیں گے؟ رانا احسان افضل خان ہے پی ایم ایل این کے۔ رانا احسان افضل خان صاحب، آپ لوگ اپنی سیاست کے لیے ملک کو قربان کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے JUIF ہو، کوئی بھی پارٹی ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ اپنی بوٹی کے لیے پوری گائے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایگزامپل آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم کا اندراج کیا، آپ لوگوں نے مل کے۔ پیپلز پارٹی کو تو اپنے فائدے تھے، آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف تیسری باری وزیر اعظم بن سکتے تھے، اور اس کو آپ نے کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے 18ویں ترمیم پہ سائن کر دیا۔ لیکن جو ڈپارٹمنٹس، جو منسٹریز ڈیولوٹ ہو گئی تھیں صوبوں کو، ان کو آپ نے وفاق میں بند نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے اس وقت بھی آپ کے پاس تقریباً 400 کے قریب ایسے ادارے اور ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو اضافی چل رہے ہیں۔ وہاں پہ تقریباً 4.25 لاکھ اضافی یعنی سرکاری ملازمین ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہاں پہ، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے خرچے ہیں، ان کی پینشنز ہیں، ان کے بینیفٹس ہیں۔ یعنی آپ لوگ جو ہے اپنی سیاست کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی دیتے نہیں، اور عوام سے آپ قربانی مانگتے رہتے ہیں کہ کبھی گیس کی مد میں دے دے، کبھی پیٹرول کی مد میں دے دے۔ آپ لوگ کب ان پاپولر ڈیسیشنز لینے کے قابل ہوں گے اور پولیٹیشن سے اسٹیٹسمین پہ پروگریس کریں گے؟
دیکھیں مبشر صاحب، یہ جو پچھلے 11 مہینے میرے خیال سے ہم نے تو سیاست نہیں کی، ہم نے تو اپنی سیاست کا کہہ لیں اگر معاشی بہت طور پہ تو کباڑا ہی کیا ہے. پولیٹیکل کاسٹ ہم نے بڑی میسو پے کی ہے. بجلی مہنگی ہمیں کرنی پڑی، گیس، پیٹرول، پی ڈی ایل، آئی ایم ایف کی ساری شرائط ہم نے پوری کی. تو یہ اور پھر ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ تھے، ان کو مینج کیا. سارا یہ اس سچویشن کو ہم نے مینج کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے تو یہ جانتے ہوئے کہ یہ 11-12 مہینے کی حکومت ہے، الیکشن ایئر ہے، کہہ لیں کہ یہ پوری حکومت ہی الیکشن ایئر کی، الیکشن 2-3 مہینے اب رہ گئے ہیں. تو ہم نے تو یہ جانتے ہوئے وہ اقدامات لیے جو ان پاپولر تھے لیکن ملک کی معیشت کے لیے ضروری تھے. تو اسی طرح اگر آپ پچھلے وہ 13 سے 18 کی حکومت اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی اس حکومت میں بھی ہم نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی، ریکارڈ گروتھ کی. ہم نے بجلی کے اندھیرے دور کیے، گیس کے اندھیرے دور کیے، دہشت گردی ختم ہوئی، سی پیک لے کے آئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے جو ہے وہ عوام کے لیے کام نہیں کیا، ہمیشہ کیا ہے. اپنے خرچے تو کم کریں نا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. موٹا موٹا سوال پوچھا، آپ ادھر ادھر پہنچ گئے. یار رانا صاحب آپ انگریزی بڑی بولتے ہیں اردو میں. مبشر صاحب جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے وہ ہماری میٹنگز میں ڈسکس ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کو دیکھیں، ہم کنٹینیوٹی نہیں رہی. آپ کی حکومت کے پاس 1,86,000 سرکاری گاڑیاں، پوری سلطنت برطانیہ میں 45 ہیں سرکاری گاڑیاں. آپ 400 لیٹر جو فیول ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر مہینے کا 3 بلین کا فیول جلا دیتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. یار آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، وفاق کے پاس تو شاید اتنی کوئی وہ سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ جو صوبوں کے پاس جو فنڈز موجود ہوتے ہیں، یہ جو 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ملتے ہیں 57.5%، وہاں انہوں نے صوبوں نے آگے فردر ڈیوالو نہیں کیا لوکل باڈیز کو جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اور وہاں میں سمجھتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویسٹفل سپینڈنگ ہوتی ہے. وفاق میں شاید اتنی نہ ہوتی ہو. ان چیزوں کو درستگی کی ضرورت ہے. آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، فیڈرل کے اندر بھی جو ہے وہ ڈوئل کام ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں بالکل بند ہو جانی چاہیے، ڈیوالو ہو چکی ہیں وہ صوبوں میں، یہاں بھی کام ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے. اگر ہماری حکومت کنٹینیو ہوتی تو بڑی یہ چیزیں ریزالو ہو جانی تھی. یہ بدقسمتی ہے کہ درمیان میں یہ جو فٹ کیا گیا تجربہ ایک پی ٹی آئی کا، اور یہ بدترین تجربہ رہا پاکستان کے لیے. لیکن میں ایگری کرتا ہوں مبشر صاحب، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیے، ان چیزوں پہ فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر ہمیں اگلا موقع ملا تو ہم یہ ساری ڈیولوشن جو ہے وہ لوکل باڈیز کو بھی کریں گے. اور وفاق میں بھی جو کٹنگ آف دا حکومت ہے ڈاؤن ٹو سائز جو ریکوائرڈ ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ 200 کمپنیاں ہیں جو کہ حکومت اتھارٹیز ہیں، جو کہ بزنسز ہیں جو حکومت چلا رہی ہے، جن سے ہمیں ٹوٹلی اپنے ہاتھ صاف کر کے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایجنڈے پہ ہے پی ایم ایل این کے.